بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور شیطان کی ہیں پیروی بدعت کے راستے، سنت کو مٹاتے ہیں بدعت کے راستے۔ برادران اسلام، سنت اور بدعت میں فرق کرنا ضروری ہے۔ سنت پر عمل کرنا ضروری ہے اور بدعت کو ترک کرنا ضروری ہے۔ سنت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اس قول اور فعل اور تقریر کو کہا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اور سنت کا عمل اللہ کی عبادت بن جاتا ہے اور اس کے اوپر باقاعدہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن کسی چیز کو سنت کہنے کے لیے اور عبادت کہنے کے لیے اس کے بارے میں قرآن و سنت کی واضح دلیل موجود ہونی چاہیے۔ اگر کسی کام کے بارے میں قرآن و سنت کی واضح دلیل موجود نہیں تو اس کام کو سنت اور عبادت نہیں کہہ سکتے، اور اس پر باقاعدہ اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا، ہر وہ کام جو سنت عمل سے ٹکرائے وہ بدعت کہلاتا ہے اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ ہر وہ کام جو سنت ہے، عبادت ہے، اس پر ہی باقاعدہ اجر و ثواب ملے گا۔ سنت سے ٹکرانے والا کام، سنت کو مٹانے والا کام بدعت کہلاتا ہے اور اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، چاہے وہ کام کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی پیارا لگنے والا اور کتنا ہی حسین لگنے والا کیوں نہ ہو، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعات پر عمل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی حدیث شریف نمبر 1718 میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یعنی جس آدمی نے کوئی ایسا کام کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں تھا تو وہ کام مردود ہے اور باطل ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا دینی کام جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم شرعی موجود نہیں ہے تو وہ کام بدعت ہوگا اور وہ مردود ہوگا، بشرطی کہ وہ کسی سنت کو مٹاتا ہو یا سنت سے ٹکراتا ہو یا سنت کے مقابلے میں آ جاتا ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر اس پر موجود نہ ہو۔ لہٰذا برادران اسلام، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کا راستہ اختیار کریں اور بدعت کے راستے کو ترک کر دیں، کیونکہ سنت کی برکت سے ہی کل قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر آئے گی۔ یعنی اگر ہم سنت کی پیروی کرنے والے بنیں گے تو کل قیامت کے دن پیارے نبی کی شفاعت کے بھی مستحق بن جائیں گے، اور اگر ہم سنت کے مقابلے میں جو آنے والا جو کام ہے یا سنت سے جو ٹکرانے والا کام ہے اس کی پیروی کریں گے تو پھر نعوذ باللہ استغفر اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ سیاستہ کے اندر ایسی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر آئیں گے، اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ، اغیثنی یا رسول اللہ کہتے ہوئے کہ یا رسول اللہ ہماری فریاد کو پہنچیں اور ہماری امداد فرمائیں، ہماری شفاعت کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین کو چھوڑ گئے تھے، آپ کی سنت کو چھوڑ گئے تھے، آپ کے دین سے پھر گئے تھے، اور آپ کے دین پر ویسا انہوں نے عمل نہیں کیا جیسا آپ ان کو دین پر چھوڑ کر آئے تھے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمائیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، کیونکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا، میری سنت کو بدل دیا تھا، میری دعوت کو بدل دیا تھا۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت کی پیروی کی جائے اور بدعت کی نفی کی جائے اور اس کا انکار کیا جائے، تاکہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں اور اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں۔ میں شروع میں پڑھے جانے والے اشعار کو دوبارہ دہرا کر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اور شیطان کی ہے پیروی بدعت کے راستے، سنت کو مٹاتے ہیں بدعت کے راستے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت سے ٹکرانے والی ہر بدعت کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔